بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ آئیے اب اسی آیت کا لفظی ترجمہ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مال مسیح ابن ما نہیں ہیں، المسیح مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، الا مگر رسول یعنی مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، قد تحقیق خلط گزر چکی، من قبل الرسل اس سے پہلے، تحقیق اس سے بھی پہلے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ اور ان کی والدہ صدیقہ تھی یعنی سچی تھی، کانا وہ دونوں یاکلان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیاتی ان کے لیے آیات، ثم انظر پھر دیکھو، انا یؤفکون کہ پھر یہ کہاں بٹکے جا رہے ہیں۔ یعنی مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ کہاں بٹکے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ والی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل عقیدے کو رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باطل عقیدہ یعنی کہ جو وہ بہتان باندھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اللہ نے ان کی اس عقیدے کو رد کیا ہے۔ یعنی پہلی دلیل کیا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ جیسے مل مسیح ابن مریم الا رسول، پہلی دلیل کیا دی اللہ تعالیٰ نے، مل مسیح نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام الا رسول مگر اللہ کے رسول، یہ پہلی دلیل اللہ نے دی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہو، لہٰذا ان کے اس باطل عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دلیل کیا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، آپ ان کے وطن سے پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام اس فطری اور عام طریقے سے پیدا ہوئے جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آیت کیا تھی، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ ان کی ماں کیا تھی، سچی صدیقہ تھی، کانا یاکلانی وہ دونوں کھانا کھاتے، طعام کھانا کھاتے تھے، جیسے کہ عام انسان وہ کھانا بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک باقاعدہ جیسے وہ ایک زندگی کا جو نظام ہوتا ہے اسی کے مطابق۔ اب دیکھیں ایک ایسا انسان جو کھانا بھی کھاتا ہو تو کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے دوسرے جو باطل عقیدے کی بھی تردید ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دلیل کیا کہ وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی ایک جو ذات ہوتی ہے وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تو لہذا کیا ثابت ہوا کہ انہوں نے جو تیسرا عقیدہ بھی جو تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 76، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ آپ فرما دیجئے، أَتَعْبُدُونَ کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یملکو جو مالک نہیں، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کے، ولا نفع اور نہ ہی نفع کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یعنی کہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مشرکین اور نصارہ کے باطل عقائد کو رد فرما دیا کہ تم لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ تم اتباع حق میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ قل یا اہل الکتاب، یہ فرما دیا یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو، تم کیا نہ کرو، تجاوز نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، غلب نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم، وہ لوگ، قد دلوا، گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، انہوں نے گمراہ کیا کثیراً بہت کو، وَضَلُّوا، اور بھٹک گئے، عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے، اور وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، مبالغہ نہ کرو، ہاں جی، مبالغہ نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا، اور اور نہ، تتبعوا، پیروی کرو، اہواء، خواہشات، خواہشات کی، قوم، قد دلوا من قبل، گمراہ ہو چکے، گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے گمراہ کیا بہت سے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بھٹک گئے سیدھے راستے ہاں جی، سے۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھی وہ کیا ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس یہ جو آیات ہیں اس میں کیا بتایا ہوا ہے خاص طور پر نصارہ کو کہ تم اتباع حق میں، یعنی کہ جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے، جس کی بات کو تمہیں حکم دیا جائے تمہیں بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ کر کے یعنی کہ انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوحیت پر فائز مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات پر وہ حکم دیا کہ تم رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تم رسول کی تو اطاعت کر رہے ہو لیکن اس میں بہت زیادہ مبالغہ تم نے کر دیا کہ اسی رسول کو تم نے الہہ یعنی معبود مان دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا، یہاں پہ تم نے یہاں پہ تجاوز یعنی غلط سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا، لعن، لعنت کی گئی، الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد، اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، ذالک، یہ بما، اس لیے اس وجہ سے، عصوا وکانوا، انہوں نے نافرمانی کی، ہاں جی، عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خبردار کر دیا کہ تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے تنگ آ کر تم پر دو رسولوں نے، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم پر لعنت بھیج چکے ہیں۔ اگر تم اس لعنت سے نکلنا چاہو تو اسلام قبول کر لو اور سیدھا راستہ اختیار کر لو۔ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، کانوا، وہ تھے، لا یتناہون عن المنکر، ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، برے کاموں سے، فعلوا، وہ کرتے تھے، لبئس، البتہ بہت برا ہے، جیسے بئس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کسی کام کے کا برا وہ جب کام ہو تو اس کے لیے بئس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ اچھا عمدہ کام اس کے لیے نعمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما کانوا، جو وہ کرتے تھے، ما کانوا، جو وہ یفعلون کرتے تھے، کانوا، وہ تھے، لا یتناہون، ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے،
منکرین برے کام سے فعلو وہ کرتے تھے لبئس ہاں جی ما کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پچھلی جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. ایون یہاں تک کہ 2 رسولوں نے بھی ان کی زبان سے بھی ان کے لیے لعنت کے لفظ استعمال ہوئے تھے. اور پھر کیا فرما دیا گیا کہ اگر تم اس لعنت سے مزید بچنا چاہتی ہو نا تو نیا جو ایک دین اسلام تمہارے سامنے ہے اس کو کیا کر لو، قبول کر لو. اب کہتے ہیں کہ لعنت بھیجنے کی 3 وجوہات تھی. پہلی وجہ کیا تھی کہ وہ گناہوں میں بری طرح پھنس چکے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ وہ دین کی مقرر کردہ تمام حدوں کو توڑ چکے تھے. تیسری وجہ کیا تھی کہ وہ نہ خود گناہوں سے بچتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو برے کام سے روکتے تھے. جب بھی کوئی قوم ان بری عادتوں کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بربادی یقینی ہو جاتی ہے. پھر وہ برباد قوم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو ان بگڑی ہوئی قوموں سے سبق سیکھ کر سیدھے راستے کی پیروی کرنی چاہیے.